بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناک خاک آلود ہو، پھر ناک خاک آلود ہو، پھر ناک خاک آلود ہو۔ یاد رہے یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی کو بددعا دی جاتی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم اور آپ کسی کو کہتے ہیں جا تیرا ستیہ ناش ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت فرمایا، کس کی ناک خاک آلود ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو، اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ والدین کا حق بہت عظیم ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حق کے ساتھ ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے اس نے جن و انس کی تخلیق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین إحسانا۔ ترجمہ: اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ قول و عمل میں نیکی اور حسن سلوک کی تاکید کی ہے، اور انہیں اس کی ذمہ داری سونپی ہے، کیونکہ والدین نے ان کی دیکھ بھال اور تربیت کی ہے اور ان کے آرام و راحت کی خاطر راتوں کی نیند خراب کی ہے۔ بھلا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے 3 دفعہ بددعا فرمائی ہے جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو پایا لیکن ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک نیز بھلی باتوں میں ان کی فرما برداری نہ کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ چنانچہ والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک جہنم میں داخل ہونے سے بچانے والے اسباب میں سے ہے، اور ان کی نافرمانی اور ان کے ساتھ بدسلوکی دخول جہنم کے اسباب میں سے ہے، اگر اللہ کی رحمت اس کے شامل حال نہ ہوئی۔ اس لیے ہم سب کو حقوق ادا کرنے ہیں۔ بھائی بہنوں کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اور ان سب میں سب سے بڑھ کر والدین کے حقوق ہیں۔